السلام علیکم، میں حفیظہ بہاری آپ کے ساتھ ہم خیال۔ آج صبح جو خبر میں نے پڑھی ہے وہ اتنی گھناؤنی ہے کہ اب تک مجھ پر وحشت آری ہے۔ اس کے بعد بس ایک ہی سوال ذہن میں آتا ہے، کیا اسلام میں لڑکی کی پسند کی شادی جائز نہیں ہے؟ یا یوں کہنا چاہیے، کیا اسلام میں لڑکی کی پسند کی شادی گناہ ہے؟ آئیے اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ آج کی خبروں میں جو سب سے چونکا دینے والی خبر ہے کہ سگا باپ 8 سال تک اپنی ہی سگی بیاہی بیٹی کے ساتھ جنسی زیادتی کرتا رہا۔ سندھ سے تعلق رکھنے والی ایک عورت نے اپنے سگے باپ کے خلاف یہ رپورٹ درج کروائی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی پسند اور مرضی سے 2012 میں شادی کی تھی، جس پر اس کے گھر والوں کو اعتراض تھا۔ وہ اس کو سسرال سے اس لیے واپس لائے کہ ہم تمہاری باعزت طور پر رخصتی کروائیں گے۔ میکے واپس آنے کے کچھ دن بعد اس کے ہاں بچی کی ولادت ہوئی۔ اس کے سگے باپ نے، اس کا کہنا ہے کہ اس کے سگے باپ نے میری نومولود بیٹی کو میری ہی آنکھوں کے سامنے مار دیا۔ اس کے بعد اس نے میرے ساتھ جنسی زیادتی شروع کر دی۔ اس کا باپ بیٹھک میں صفائی کرنے کے لیے اسے بلاتا اور جنسی زیادتی کرتا۔ 8 سال مسلسل اس نے زیادتی کی۔ وہ کہتی ہے، میں نے اپنی ماں کو بتایا، ماموں چچا کو بتایا، لیکن کسی نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ اور کمال یہ ہے کہ وہ کہتے رہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم تمہیں تمہارے شوہر کے پاس واپس نہیں جانے دیں گے۔ اس کے باپ نے کہا کہ اگر اس نے کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو میں تمہاری ماں کو طلاق دے کر گھر سے ہی نکال دوں گا۔ سوال یہ ہے، کیا اسلام میں لڑکی کا اپنی پسند یا مرضی سے نکاح کرنا گناہ ہے؟ اور اگر گناہ ہے تو پھر اللہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کیا سزا مقرر کی ہے؟ کیا کسی بیٹی کے باپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ احکام دیا ہے کہ اسے سزا دینے کی کیا کسی بیٹی کے باپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق کہ اس کو کیا سزا دینے کی اجازت دی ہے؟ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے ہمیں 2 ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پہلی شادی سے تعلق رکھتا ہے، اور دوسرا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے مطابق آپ کی پاک و طیب و طاہرہ بیٹی سے ملتا ہے۔ پہلا واقعہ میں تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ ازدواج قائم کرنے کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ تاریخی طور پر یہ ثابت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس رشتے پر آمادگی ظاہر کی بلکہ خوشی کا بھی اظہار فرمایا۔ اگر عورت یا لڑکی کا کسی مرد کے ساتھ نکاح یا شادی کی خواہش کا اظہار کرنا گناہ ہوتا تو یقیناً ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اظہار ناپسندیدگی فرماتے اور منع بھی فرماتے، اور نہ ہی پھر ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے نکاح فرماتے۔ لیکن اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سرپرست چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ذریعے نہ صرف آمادگی ظاہر کی بلکہ 500 سرخ دینار حق مہر پر نکاح کیا۔ شیعہ سنی مسلمان اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ نکاح کا خطبہ آپ کے سرپرست چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ہی پڑھایا۔ دوسرا واقعہ جو نکاح سے متعلق ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کے آپ کی پیاری بیٹی سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہ سے نکاح کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ یہاں پر نکاح کا خواہش کا اظہار حضرت علی فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہاں نہیں کر دی بلکہ اپنی پیاری بیٹی سے پوچھا کہ علی بن ابی طالب آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، کیا آپ کو یہ رشتہ قبول ہے؟
جواباً سیدہ فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہ نے خاموشی سے سر جھکا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سلام اللہ علیہ کی خاموشی ہی آپ کی رضامندی ہے۔ پھر بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ علی ہی تمہارا کفو ہے، اگر علی نہ ہوتا تو پھر آپ کا نکاح ممکن نہیں تھا، یعنی علی ہی آپ کے ساتھ برابر اور ہمسر تھا۔ اس بات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لڑکی اور لڑکے کے نکاح کے لیے ان کا ہمسر ہونا، کفو ہونا بہترین عمل ہے، ضروری ہے۔ ان واقعات سے کچھ سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1، لڑکی یا عورت اپنی مرضی اور پسند سے، اپنی پسند کے مرد سے نکاح کی خواہش کر سکتی ہے۔ نمبر 2، لڑکی کی رضامندی کے بغیر نکاح جائز نہیں ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں اس لعنتی باپ کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ زانی کی سزا تو سب جانتے ہیں، کوڑے ہیں۔ اس لعنتی باپ کے ساتھ اور اس کی ماں، ماموں، چچا کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ انہیں عبرت کا وہ نشان بنانا چاہیے کہ دوسرے سیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہم نے یہی سبق سیکھا ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔